أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیریز کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم غزوہ تبوک کے بارے میں جانیں گے۔ اس سے پہلے طائف کے محاصرے اور غزوہ تبوک کے درمیان تقریباً 6 ماہ کا وقفہ ہے۔ اس دوران تقریباً 7 یا 8 چھوٹی مہمات ہوئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں حصہ نہیں لیا، بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو پڑوسی قبائل اور علاقوں میں بھیجا، اور ان مہمات کا مقصد کیا تھا کہ عوامی مقامات پر جا کر بڑے بتوں کو تباہ کیا جائے اور قبائل کو اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ غزوہ تبوک رجب کے مہینے میں 9 ہجری میں پیش آیا۔ اسے جیش الاسرا یعنی بڑی مشکل کی فوج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تبوک میں کوئی اصل جنگ تو نہیں ہوئی، تلواروں کا کوئی تصادم نہیں ہوا، پھر بھی تبوک کی مشکلات کسی بھی دوسری جنگ سے کہیں زیادہ تھیں، اس لیے اسے مشکل غزوہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، لیکن جو کچھ ہوا وہ اتنا سخت تھا کہ صحابہ کرام کئی بار تقریباً مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ تبوک کی کچھ مشکلات ہیں جو ابھی ہم جانیں گے کہ یہ جنگ سب سے مشکل کیوں تھی۔ سال کے گرم ترین موسم میں یہ جنگ ہوئی اور مسلم فوج کو ایک دور دراز مقام کا سفر کرنا پڑا۔ یہ تقریباً 1000 میل کا سفر تھا، اور اتنے لمبے سفر کے لیے تمام لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھیں، تو اس لیے اب صحرا میں بہت سے لوگ پیدل چل رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج بڑی تعداد میں تھی، اس لیے کافی وسائل کی ضرورت تھی، بہت زیادہ خوراک کی ضرورت تھی، اور ایک مقام ایسا آیا کہ خوراک اور پانی دونوں کی کمی ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو ذبح کیا تاکہ اونٹ کے تھیلے سے پانی نچوڑ سکیں، لیکن کیا ہوا کہ پانی کے لیے اور خوراک کے لیے اونٹ کو ذبح تو کیا، لیکن اب ان کے لیے سواری نہیں تھی، تو اس طرح بہت سی فوج کو پیدل چلنا پڑا۔ تبوک اس وقت بھی ہوا کہ جب مدینہ منورہ میں فصل کی کٹائی کا موسم تھا۔ پورے سال کی آمدنی اس فصل پر منحصر تھی، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ملتا ہے تو سب لوگ لبیک کہتے ہیں اور فوراً جنگ کی تیاری کرتے ہیں۔ تو تقریباً 1 مہینے کے لیے انہیں سب کچھ یہ چھوڑنا پڑا، پکی ہوئی فصلیں، اور مدینہ سے نکلنا تھا، 1000 میل کا فاصلہ تھا، گرمی بہت شدید تھی، وسائل اتنے نہیں تھے، جانور سواری کے لیے موجود نہیں تھے، لیکن دل اللہ کی عظمت سے بھرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کا حکم ملتے ہی مسلمان تیار ہو گئے۔ تبوک اس وقت ہوا جب یہ تمام وجوہات ہونے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری مشکلات تھیں، اس لیے اس کا دوسرا نام جیش الاسرا بھی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، یقیناً اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی جنہوں نے تنگی کے وقت میں آپ کی پیروی کی۔ طائف کے محاصرے کے چند ماہ بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ شمالی قبیلے غسان اور ان کے اتحادی یعنی کہ رومی جو سلطنت تھی اس سے جنگ کریں۔ اس زبردست دشمن کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبائل کو نمائندے بھیجے، یہ پیغام پہنچاتے ہوئے کہ تمام صحت مند قابل مرد، امیر ہوں یا غریب، سب کے سب اس فوج میں شامل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگجو مناسب تیاری کریں کیونکہ یہ ان کے عزم کا امتحان ہوگا۔ لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم کی ضروریات کو سمجھا تو سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے فنڈز اکٹھے کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کو جو کچھ بھی جو وہ دے سکتے تھے دینے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ جو کوئی بھی اس مہم کے مالی اعانت کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں سے جنت سے نوازیں گے۔ سبحان اللہ، یہ مسلمانوں نے جو کچھ بھی موجود تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کیا اور اللہ کی راہ میں عطیہ کیا۔ مسلمانوں نے اس حملے کے لیے رقم خرچ کرنے اور صدقات دینے میں سبقت اختیار کی۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو منافقوں کی اگر بات کریں تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا،
بلکہ انہوں نے ان لوگوں کا بھی مذاق اڑایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے۔ وہ دی گئی کسی بھی چیز کا مذاق اڑاتے، یا تو چھیڑ کر یا آنکھیں چھپک کر۔ تبوک کی ایک اور اہمیت سورہ توبہ کے نزول کی وجہ سے ہے کہ جو ایک طویل سورت ہے، اس کا 2/3 حصہ تبوک سے متعلق ہے۔ اب ہم ہجرت کے 9ویں سال کے واقعات کا مطالعہ کریں تو یہ جاننا ضروری ہے کہ سورہ توبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے نازل ہونے والی چند آخری صورتوں میں سے ایک ہے۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ الانصاری کو مدینے کا والی مقرر کیا، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور ان کی حفاظت اور امور کی ذمہ داری سونپی گئی۔ چنانچہ سیدنا علی اس موقع پر مدینہ میں ٹھہرے رہے۔ جمعرات کے دن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شمال کی جانب تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج 30,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، جو مسلمانوں کے پاس اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ بہت بڑی فوج تھی۔ مال و دولت اور سواریوں کے تمام تحفوں کے باوجود فوج مکمل طور پر لیس نہیں تھی۔ سامان اور سواریوں کی کمی تھی، اور اتنی کمی زیادہ تھی کہ 18 آدمی باری باری ایک اونٹ پر سوار ہوتے۔ جہاں تک سامان کا تعلق ہے، فوج کے افراد کو بعض اوقات درختوں کے پتے بھی کھانے پڑے، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج جاتے۔ کچھ دوسروں کو اونٹ ذبح کرنے پڑتے تاکہ وہ ان کے پیٹ کا پانی پی سکیں۔ اس وجہ سے اس فوج کو جیش الاسرا کہا گیا۔ پانی کی کمی اور فوج کی ضرورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے دعا کرنے پر انہیں مجبور کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش کا بادل بھیجا۔ بارش ہوئی اور تمام لوگوں نے پانی پیا اور اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کیا۔ سفر کے دوران پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع کرتے رہے، یعنی کہ 2 وقت کی نماز کو اکٹھا پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہرے، اور آپ اس پورے عرصے میں نماز قصر پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھیں، فرض نمازوں کے لیے کبھی پوری 4 رکعتیں نہیں۔ تبوک پہنچ کر آپ وہاں پر خیمہ زن ہوئے، اور مسلم فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کا علم ہوتے ہی بازنطینی اور ان کے اتحادی اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ کسی نے بھی لڑنے کی ہمت نہیں کی۔ اس کے برعکس وہ اپنے علاقوں میں بکھر گئے۔ اس سے خود ہی مسلم افواج کو ایک بڑی شہرت ملی، اور جزیرہ نما عرب کے درمیان اور دور دراز علاقوں میں فوجی شہرت حاصل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو 450 سواروں کے دستے کے ساتھ دومت الجندل روانہ کیا۔ خالد بن ولید نے فوج کے ساتھ عقیدر کو گرفتار کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ عقیدر نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن اس نے رومیوں کے ساتھ اپنے تعلقات توڑنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ ادا کرنے پر بھی اتفاق کیا اور وعدہ کیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کرے گا۔ یہ تبوک کے دوران بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ جنگ تبوک کے موقع پر وہ قبائل جو کہ بازنطینیوں کے اتحادی تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ اب رومی آقاؤں پر ان کا انحصار ختم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے حامی بن گئے۔ اسلامی ریاست نے تب اپنی سرحدیں اس حد تک وسیع کر لی تھیں کہ وہ ان بازنطینی اور ان کے ایجنٹوں کے علاقوں کو چھو رہی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سلسلہ دور دور تک پھیل چکا تھا، اور ایک شمالی قبائلی بادشاہ کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا، اور بادشاہ نے آپ کو مختلف تحائف بھیجے۔ اسی طرح دوسرے مقامی قبائل نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کے معاہدے کیے۔ تو اس طرح پوری شمالی رکاوٹ رومیوں کے خلاف بند کر دی گئی، اور یہ سب سے بڑی سیاسی حکمت عملی تھی جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تبوک کے مقام کو چنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح عطا کی۔ مسلمان فوج تبوک سے واپس آ رہی تھی، اسی لمحے منافقین کی عجیب و غریب سازشوں میں سے ایک بات پیش آئی۔ واپسی کے راستے میں اور ایک پہاڑی سڑک پر کچھ کہتے ہیں 12 اور کچھ کہتے ہیں 14 منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش کی، اور یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑی سڑک سے گزر رہے تھے، اور صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کو لگام تھامے ہوئے تھے، اور حذیفہ بن یمان اسے چلا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سفر کر رہے تھے اور دوسرے لوگوں سے الگ تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان کی چوٹی پر گئے۔ منافقین نے پیارے نبی کی جان لینے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو ساتھی آگے بڑھ رہے تو انہوں نے پیچھے سے ڈاکوؤں کے حملے کی آوازیں سنی جو ان کی طرف اپنے چہروں کو ڈھانپے ہوئے آ رہے تھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جو اور اپنے ہاتھ میں موجود لاٹھی سے ان کی سواریوں کو مارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ منافقین میں سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹان کے کنارے سے گرانا چاہتے تھے، تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ اور اس واقعے کے بارے میں بہت سے صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا، لیکن صرف حذیفہ بن یمان اس بارے میں جانتے تھے اور منافقین کے ناموں کے بارے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا، اسی لیے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں تبوک کے لیے جب روانہ ہوئے اور رمضان میں واپس آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہم میں تقریباً 50 دن لگے، جن میں سے 20 دن تو تبوک میں اور باقی سفر میں واپسی میں صرف ہوئے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ فوج واپس آ رہی ہے تو وہ ثنیۃ الوداع کی طرف دوڑ پڑے تاکہ ان کا استقبال کریں۔ یہاں پر آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ایک بڑی کامیابی ملی، بغیر لڑائی کیے اور قبائل کے ساتھ اسلام کی دعوت بھی دی گئی اور انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے پر بھی معاہدہ کیا۔ تبوک کے اس واقعے کے بعد میں کیا حالات ہوئے، کیا سیرت کے واقعات ہیں، اگلی قسط میں ضرور سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.